الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ماہ رجب میں ایک عظمت والی رات ہے جس رات کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ شب معراج عنقریب آ رہی ہے، تو یہ شب معراج جو ہے، اس رات کو ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ رات کیوں عظمت والی رات ہے؟ یہ رات کیوں برکت والی رات ہے؟ اس رات میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم اس رات میں عبادات بھی کرتے ہیں، اس رات میں دعائیں بھی مانگتے ہیں؟ تو یہ جو رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس رات میں جو مقام عطا فرمایا، کسی نبی کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو اس رات رب نے وہ نعمتیں عطا کی، وہ رتبے عطا کیے، وہ درجے عطا کیے کہ کسی نبی کو نہ وہ رتبہ ملا، نہ وہ درجہ ملا جو حضور کو معراج کی رات اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس رات میں ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساتوں زمینوں کی سیر کرائی اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور ساتوں آسمانوں کے بعد اللہ نے عرش الہی کی بھی سیر کرائی، لامکان کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، اپنے نورانی پردوں کی سیر کرائی، اپنی معرفت کرائی، اور اللہ نے اپنا دیدار بھی اسی رات کروایا ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنی بڑی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ جس کی انتہا بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا آج حضور علیہ السلام کے آسمانوں کے سیر کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ معراج کی رات زمین کا جو سیر ہوا، حضور نے کیا کیا ساتوں زمینوں میں دیکھا، وہ معراج کی رات بیان ہوگا۔ آج آسمانوں کے سفر کے تعلق سے بیان ہوگا کہ ساتوں آسمانوں میں جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں پر آقا علیہ السلام کا کیسا استقبال کیا گیا، ساتوں آسمانوں میں حضور نے کیا کیا دیکھا، اللہ نے کیا کیا دکھایا، وہ تمام باتوں کو احادیث کی روشنی میں آج بیان کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام جب بیت المقدس آئے، جہاں پر زمین کی ساری سیر کر کے حضور کو اب آسمانوں کی سیر پر جانا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو بیت المقدس سے باہر لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اب ہمیں یہاں سے آسمان کا سفر طے کرنا ہے، اب آسمان پر چڑھنا ہے تو کیسے چڑھنا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے باہر ایک سیڑھی رکھی ہوئی ہے،
اور اس سیڑھی کا ایک قدم سونے کا ہے اور دوسرا قدم چاندی کا ہے، اور اس سیڑھی کے دونوں طرف زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور کو دیکھ کر ہر ایک فرشتہ سلام پڑھ رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں اس سیڑھی پر گیا، یہ وہ سیڑھی ہے کہ ہر بندہ جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس بندے کی روح اسی سیڑھی سے آسمان تک پہنچتی ہے۔ کبھی کسی میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، وہ کیا دیکھ کر کھلی رہ جاتی ہے؟ وہ میت روح نکلتے وقت جب اس سیڑھی کو وہ دیکھ لیتا ہے تو گھبرا کر اپنی آنکھیں بند نہیں کر پاتا، بس وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اسی سیڑھی سے حضور کو اللہ نے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، آپ آسمان پر اس پر چڑھتے ہوئے تشریف لائے۔ تو اس سیڑھی کا ایک قدم زمین پر تھا اور اس کا آخری قدم پہلے آسمان سے لگا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سیڑھی کے پاس پہنچے تو خود حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا، سارے فرشتے میرا ادب کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام پڑھنے لگ گئے، اور پھر ان فرشتوں میں ایک افسر تھا، سارے فرشتوں کا ایک سردار تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جگہ پر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے سے کھڑا ہوا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے سے میں اس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے یہاں پر کھڑے ہونے کی؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ حضور، میں نے اللہ سے ایک دن اپنی خواہش ظاہر کی تھی، عرض کیا تھا کہ مولا، تو جس آخری نبی کو دنیا میں بھیجنے والا ہے، ایک مرتبہ اس نبی کی زیارت مجھے کروا دے، ایک مرتبہ اس نبی کا چہرہ مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتے، معراج کی رات جب میں اپنے مصطفیٰ کو آسمانوں کی سیر کراؤں گا، اس وقت میرے مصطفیٰ اس سیڑھی سے آسمان پر آئیں گے، میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں، یہاں پر کھڑے ہو جا، جیسے ہی میرا نبی آ جائے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لینا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ حضور، آپ کے انتظار میں، آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے 25,000 سال سے یہاں کھڑے ہو کر آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اور اسی وقت سے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، اور اسی دن سے آپ کو دیکھنے کی خواہش لے کر اس جگہ پر آیا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! غور کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا تھا۔ 25,000 سال سے فرشتہ کھڑا ہوا ہے حضور کی زیارت کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ملاقات کر کے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل چلو، اب ہم پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی خاص مہمان کسی کے مکان پر آ رہا ہو تو آنے سے پہلے مکان مالک اپنے گھر کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح آج حضور اللہ کے خاص مہمان تھے، آسمانوں پر جا رہے تھے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے کہا کہ اب میرا مہمان یہاں آ رہا ہے، تم سب ایک ایک آسمان پر کھڑے ہو کر میرے نبی کا استقبال کرو۔ سارے نبیوں کو حکم دے دیا۔ پہلے آسمان پر اللہ نے چند نبیوں کو کھڑا کیا، دوسرے آسمان پر چند نبیوں کو، تیسرے پر چند نبیوں کو، چوتھے پر چند نبیوں کو، پانچویں پر چند نبیوں کو۔ ہر آسمان پر اللہ نے چند چند نبیوں کو کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جبرائیل امین جب پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اس دروازے کا نام باب الحفظہ ہے۔ اس دروازے پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل وہاں کے ایک فرشتے کو پکارتے ہیں۔ اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے، جو کہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ 70,000 فرشتے اس فرشتے کے ماتحت رہ کر
وہ اس کا حکم مانتے ہیں، اور ان 70,000 فرشتوں میں ہر ایک فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے خدمت کرتے ہیں۔ یہ ان 70,000 فرشتوں کا افسر تھا، 70,000 فرشتوں کا یہ سردار تھا۔ پہلے آسمان کی ساری نگرانی، پہلے آسمان کی ساری ذمہ داری اللہ نے اسماعیل نامی فرشتے کو عطا کی تھی۔ جب وہاں پر حضور علیہ السلام پہنچتے ہیں، اور وہ جو فرشتہ تھا، پہلے آسمان کا فرشتہ، اپنی پیدائش کے دن سے حضور کے دیدار کی خواہش رکھ رہا تھا، اپنی پیدائش کے دن سے اس انتظار میں تھا کہ کب مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پیدائش کے وقت سے وہ پہلے آسمان پر وہاں پر کھڑا ہے۔ اب جیسے ہی آقا علیہ السلام دروازے پر پہنچتے ہیں، جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ من، کہ کون ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ اس فرشتے نے کہا آپ کے ساتھ کون آئے ہوئے ہیں؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں معی جد الحسن والحسین، کہ میرے ساتھ حسن اور حسین کے نانا بھی آئے ہوئے۔ جب پہلے آسمان کے فرشتے نے یہ سنا تو دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے آپ پہلے آسمان پر قدم رکھتے ہیں، سارے فرشتوں نے حضور کو دیکھ کر جنت کے پھول آپ پر ڈالنے شروع کر دیے۔ سارے فرشتوں نے حضور کو دیکھا اور عرض کیا کہ حضور، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ہم کئی ہزار سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں آرزو کر رہے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت کا موقع عطا کیا، آج اللہ نے آپ کی زیارت ہمیں فرما دی۔ سارے فرشتے حضور کا استقبال کر کے خوشی سے جھومنے لگ گئے۔ پہلے آسمان پر آقا علیہ السلام نے فرشتوں کا استقبال دیکھا، اور پھر وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا جو بہت ہی اونچے قد کے تھے، اور ایک سیدھی جانب ایک دروازہ تھا اس بزرگ کے جس سے خوشبو آ رہی تھی، بائیں جانب ایک دروازہ تھا کہ جس سے بدبو آ رہی تھی۔ اور وہ جو بزرگ تھے جب وہ سیدھی جانب دیکھتے تو ہنستے، بائیں جانب دیکھتے تو وہ روتے، کیونکہ سیدھی جانب کچھ نورانی شکلیں نظر آتی تھی، بائیں جانب بد شکل نظریں انہیں نظر آتی تھی۔ وہ دیکھ کر غمگین ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون بزرگ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدھی جانب ان کی نورانی شکلیں کون سی ہے، بائیں جانب ان کی بد شکل بد صورتیں کون سی ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے جو پہلے آسمان پر تشریف فرما ہے، اور جو ان کے سامنے جو دو دروازے ہیں، سیدھی جانب جو نورانی شکلیں ہیں، ان کی وہ اولاد ہے جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی۔ جب وہ انہیں دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ بائیں جانب جو دروازہ ہے، اس دروازے میں جو بد شکل بد صورتیں جو نظر آ رہی ہے وہ جہنمیوں کی ہے۔ ان کے اولاد میں جو جہنم میں جائیں گے وہ بائیں جانب کے دروازے میں ان کی شکلیں انہیں نظر آ رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کر کے ان کے پاس ملاقات کے لے گئے۔ آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال فرمایا اور حضور کو گلے سے لگایا اور آسمان پر آنے کی مبارکبادی پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے پھر ان سے اجازت لے کر پہلے آسمان پر اپنا سفر آگے بڑھایا۔ جب حضور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شکل و صورت جیسا ایک فرشتہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگے آگے چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اے عثمان، آج تم یہاں پہلے آسمان پر اور آگے آگے چل رہے ہو، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو تمہیں یہاں پر پہنچائی؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اٹھ کر جو میں مصلی بچھا کر اللہ کے لیے جو سجدے کرتا تھا، جو تہجد پڑھتا تھا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے مجھے پہلے آسمان پر یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے پہلے مقام آسمان پر مجھے یہ درجہ عطا فرمایا ہے
کہ معراج کی رات حضرت عثمان غنی اپنی نماز تہجد کی برکت سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ پہلے آسمان پر چل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان میں دیکھا کہ سارے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، خاتم باندھے ہوئے ہیں، اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے جب سے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اسی دن سے یہ پہلے آسمان پر کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جس دن سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اس دن سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے سلام کا جواب عطا فرمایا اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے مولا یہ جو فرشتے تیری عبادت کر رہے ہیں مجھے ان کی عبادت کرنا بہت پسند آیا، میں چاہتا ہوں میری امت کی نماز میں اس قیام کو فرض فرما دے۔ فرشتوں کی یہ عبادت ہے، ہم جو نماز میں کھڑے ہو کر رکعت باندھتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے اسی حالت میں کھڑے ہو کر ہزاروں سال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اسی حالت میں بیان کر رہے ہیں جیسے ہم قیام میں کھڑے ہو کر رکعت باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب حضور نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی دعا قبول کرتا ہوں، آپ کی امت کی عبادت میں قیام کو فرض فرما دیتا ہوں۔ تو قیام نماز میں فرض ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی پہلے آسمان میں حضور نے دیکھا کہ ایک مرغ ہے جس کے بہت زیادہ پر ہے اور وہ مرغ رات کے آخری حصے میں اپنے پروں کو کھول کر وہ ہلاتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جب وہ پہلے آسمان پر اپنی آواز میں جب وہ تسبیح بیان کرتا ہے روئے زمین پر جتنے مرغ ہیں وہ سارے مرغ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ مرغ کی جو بانگ ہے یہ مرغ کی بانگ یہ کوئی اس کی آواز نہیں ہے، یہ اس کا چیخنا چلانا نہیں ہے، وہ اپنی آواز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ مرغ کا بانگ دینا اللہ کی تسبیح کرنا ہے، اور وہ صرف زمین پر جب وہ بانگ دے رہا ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، روئے زمین کے سارے مرغ ایک ہی وقت میں اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت میں پہلے آسمان کا مرغ وہاں پر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی آواز کو سن کر سارے مرغ یہاں زمین پر بانگ دے کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان پر یہ منظر دیکھا اور پھر اللہ کی بارگاہ سے حکم آ رہا تھا اے میرے نبی آپ آگے دیکھیں، آگے میں نے بہت کچھ آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان کا سفر مکمل کر کے آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سارے فرشتے صفیں باندھ کر حضور کے آنے کی خوشی میں کھڑے ہوئے ہیں، صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضور تشریف لے گئے سارے فرشتوں نے ایک ہی آواز میں حضور کو صلاۃ و سلام پیش کیا اور حضور نے ان کے سلام کو قبول کیا اور ان کو سلام کا جواب عطا فرمایا، اور وہاں دیکھا کہ تمام فرشتے دوسرے آسمان کے یہ رکوع میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رکوع کی حالت میں دوسرے آسمان کے فرشتوں کی عبادت اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب سے ان فرشتوں کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک قیامت تک یہ رکوع میں رہ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ لاکھوں کروڑ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں اور اس حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حضور کو ان کی یہ عبادت اتنی پسند آئی، حضور نے دعا کی کہ مولا میری امت کی نماز میں رکوع کو شامل فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، فرمایا کہ مصطفیٰ یہ فرشتوں کی دوسری آسمان کی عبادت
میں آپ کی امت کی نماز میں فرض کر دیتا ہوں۔ رکوع ہم پر فرض ہو گیا۔ اب دوسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان دو نبیوں کو ٹھہرا کر دیا تھا اور حکم دیا تھا جب میرے مصطفیٰ آئے تم یہاں استقبال کرنا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام تھے، وہاں انہوں نے استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان دونوں نے استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور پھر آپ آگے بڑھے۔ جب آقا علیہ السلام آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر پہنچے تو دیکھا تیسرے آسمان کے تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں، اور جب سے اللہ نے پیدا کیا اس دن سے سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور حضور نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ جو فرشتے ہزاروں سالوں سے سجدے میں تھے، کبھی اپنا سر سجدے سے اٹھایا نہیں تھا، کبھی سجدے سے اپنی پیشانی کو اٹھایا نہیں تھا۔ جب حضور نے سلام کیا تو حضور کا سلام کے جواب کو دینے کے لیے فرشتوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھا دیا۔ فرشتے سجدے سے اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ ہزاروں سالوں سے انہوں نے سر نہیں اٹھایا تھا، آج سر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے سلام کا جواب دینا ہے۔ حضور کے ادب کے لیے ہزاروں سالوں کی عبادت سے فرشتوں نے اپنا سر اٹھایا، آقا علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا۔ جیسی سلام کا جواب مکمل ہو گیا، دوبارہ وہ سجدے میں چلے گئے، پھر سے سجدے میں چلے گئے۔ اب جو پہلا جو سجدہ اللہ کی عبادت کا تھا اور پھر جو دوسرا سجدہ کیا، جو سر اٹھایا، یہ حضور کے ادب کے لیے سر اٹھایا تھا، یہ سر اٹھایا تھا حضور کے ادب کے لیے۔ یہی وجہ ہے جب حضور نے دیکھا کہ یہ سجدے میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگی کہ مولا میری امت کی نماز میں سجدے کو شامل فرما دے۔ اللہ نے سجدے کو نماز میں اس وقت سے فرض فرما دیا۔ اب جو دو سجدے نماز میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، تو سجدہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ سجدہ ایک ہی تھا، لیکن فرشتوں نے جو مصطفیٰ کے سلام کے لیے اپنا سر اٹھا کر دوبارہ جو سر جھکایا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، رب نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں، تم بھی دو سجدے ہی کرنا، کیونکہ پہلا سجدہ میری عبادت کے لیے ہوگا اور دوسرے سجدے کے لیے جب سر اٹھاؤ گے تو یہ میرے نبی کے ادب کے لیے سر اٹھانا ہوگا۔ نماز بھی ہے تو اس میں بھی حضور کا ادب ہے۔ جو دو سجدے ہم کر رہے ہیں، یہ دو سجدوں میں جو بیچ میں ہم سر اٹھاتے ہیں، یہ درمیان میں سر کا اٹھانا یہ حضور کے ادب کے لیے تھا۔ یہی اللہ نے نماز میں فرض فرما دیا، یہی نماز میں فرض ہوا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں فرشتوں کو دیکھا، ان کی جو حالت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضور علیہ السلام یہاں دیکھتے ہیں، دیکھ کر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یوسف کو دیکھا تو ایسے لگا کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور تمام دنیا کے حسن جمع کیے جائیں، سارے دنیا کے حسن جمع ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ایک خطرہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا۔ تیسرے آسمان پر یہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام کو وہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی ملاقات کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان کا سفر مکمل کر کے حضور چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے قائدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قائدے میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، قائدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حضور کو ان کا قائدے میں بیٹھنا، اس حالت میں تسبیح کرنا اتنا پسند آیا، عرض کیا کہ مولا میری امت کی نماز میں قائدے کو شامل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قاعدہ اس امت کے لیے فرض فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ادریس علیہ السلام وہ نبی ہے، جب انہوں نے دنیا میں جنت کا ذکر سنا تو ان کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ جنت دیکھیں۔ اللہ سے دعا کی کہ مولا، میں نے جنت کا ذکر تیری کتاب میں پڑھا ہے، تورات میں پڑھا ہے، میری آرزو ہے کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ بغیر موت کے آسمان پر بلا لیا۔ جب انہوں نے جنت دیکھی، جنت کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر وہ اتنے اس میں گھل گئے اور اتنے اس سے محبت کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ مولا، اب میں واپس دنیا میں نہیں جاؤں گا، جنت میں ہی رہوں گا۔ انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور وہ جنت میں ہی رہنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خوش نصیب ہے جو بغیر موت کے اپنی زندگی میں ہی آپ نے آ کر جنت کو دیکھ لیا۔ ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں تو داخل ہو گیا، لیکن جس کسی محل میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو فرشتے کہتے ہیں اے ادریس، یہ تمہارا محل نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے ایک امتی کا محل ہے۔ جس محل کے پاس جانا چاہتا ہوں، اندر داخل ہو کر میں اس محل کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا حسن دیکھنا چاہتا ہوں، تو آواز آتی ہے ادریس، یہ تمہارا محل نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا محل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میرا نبی ان محلات میں قدم نہیں رکھے گا، اس وقت تک کوئی ان محلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور، جب سے میں جنت میں آیا ہوں، میں نے صرف جنت دیکھی ہے لیکن کسی محل کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ آج تک صحیح طریقے سے میں نے جنت دیکھا نہیں۔ اور ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی، جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اللہ نے ان کا ذکر 16ویں پارے میں سورہ مریم میں فرمایا۔ ادریس علیہ السلام حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جنت میں آیا، میں نے دیکھا کہ جنت کا جو درخت لگایا گیا ہے، ہر درخت کے پتے پر آپ کا نام ہے۔ جنت کے جو بھی برتن ہیں، ہر برتن پر آپ کا نام ہے۔ جنت کی ڈالیوں پر آپ کا نام ہے۔ جس محل کو دیکھتا ہوں، ہر محل پر آپ کا نام ہے۔ عرش الہی پر دیکھا، آپ کا نام نظر آیا۔ ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ حضور، میری ایک آرزو ہے، کاش اللہ مجھے آپ کا امتی بنا کر پیدا کرتا، میں خود کو بہت بڑا خوش نصیب انسان سمجھتا۔ نبی ہے، خواہش کر رہے ہیں حضور کی امت میں پیدا ہونے کی۔ آج آپ غور کریں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ ہم گناہگار تو ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہے، گناہ اتنے ہیں، اللہ ہم پر اگر آگ کی بارش بھی فرما دے، پتھروں کی بارش بھی ہم پر فرما دے تو بھی کم ہے۔ آج ہمارے گناہ اتنے ہیں، مگر خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا، یہ سن کر آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ حضور نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ یہاں پر جب آقا علیہ السلام نے چوتھے آسمان میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بہت غمگین ہے، ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس فرشتے کے اطراف اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی انتہا نہیں۔ سیدھی جانب چند نورانی شکل کے فرشتے بیٹھے ہیں، بائیں جانب چند بد شکل صورت کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نورانی شکل والے فرشتے اتنے حسین ہیں، جو کوئی انہیں دیکھتا ہے ان سے نظر نہیں ہٹتی، ان سے خوشبوئیں آ رہی ہے، اور ان کا لباس بڑا پیارا ہے۔ جو بد شکل بد صورت فرشتے، وہ اتنے ہیبت ناک ہے، جو کوئی انہیں دیکھتا ہے انہیں دیکھنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ ان کے لباس سے آگ آ رہی ہے، ان کے منہ سے آگ نیچے گر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس غمگین بیٹھے ہوئے فرشتے کو دیکھا، وہ بڑا ہیبت ناک شکل و صورت کا تھا۔ حضور علیہ السلام گھبرا گئے اور دیکھا اس فرشتے کے آگے ایک بڑا سا طبق رکھا ہوا ہے، اور کبھی اس طبق میں ہاتھ ڈالتا ہے،
کوئی چیز نکالتا ہے کبھی نورانی فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کبھی اس طبق سے ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکال کر ہیبت شکل والے فرشتوں کو دے دیتا ہے، اور اس فرشتے کے آگے بڑا درخت ہے، اتنے پتے ہیں جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ وہ فرشتہ ہے کہ اللہ نے انہیں بندوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کام میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں خبر نہیں تھی کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اسرائیل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آج معراج کے لیے بلایا ہے اور حضور معراج پر جا رہے ہیں، یہاں چوتھے آسمان پر رکے ہوئے ہیں۔ جب یہ سنا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ مصطفیٰ کہاں پر ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا، اسرائیل علیہ السلام نے جیسے حضور کو دیکھا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ادب میں آ کر حضور کو سلام کیا، اور اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی عزت والا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبے والا ہے۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا نے اپنی ساری کائنات میں، سارے انبیاء میں، سارے رسولوں میں، ساری مخلوق میں نہ آپ سے بڑھ کر عزت والا کسی کو پیدا کیا، نہ آپ سے بڑھ کر مقام و مرتبے والا نہ کسی کو پیدا فرمایا۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر پھر حضور سے کہا کہ حضور کو اللہ نے ایک امت عطا فرمائی ہے، اور تمام نبیوں کو بھی اللہ نے امتیں عطا فرمائی۔ اس روئے زمین پر 360 امتیں گزری ہے، ان 360 امتوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہوا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک آپ کی امت سے زیادہ بڑھ کر کسی کی امت نہیں ہے۔ خدا اس امت سے جو محبت کرتا ہے، اللہ کے پاس اس امت کا جو مقام ہے، کسی نبی کی امت کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہ اسرائیل علیہ السلام حضور سے فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اسرائیل تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ ہے نہ ہنسی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے مجھے روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ یہ روحوں کو قبض کرنا یہ بہت ہی بڑا ذمہ داری والا کام ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو پتہ نہیں اللہ مجھے کیا سزا دے گا۔ اللہ کے خوف سے، خدا کے ڈر سے میں ایک لمحے کے لیے اپنے کام کو نہیں چھوڑتا۔ آج آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی استقبال کے لیے آج میں اپنا کام چھوڑ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ حضور کی ملاقات کے لیے اسرائیل علیہ السلام نے اپنے کام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا اور حضور سے ملاقات کی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل تمہارے سامنے ایک بڑا برتن ہے، یہ برتن کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ ساری دنیا ہے، ایک دنیا ہے، اللہ نے ساری دنیا کو ایک برتن کی طرح میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ درخت کیا ہے جس پر ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، ایک ایک پتے پر؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ نے سارے انسانوں کے نام اس درخت کے پتوں پر لکھ دیا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے اس درخت کا پتا اس کا رنگ بدل جاتا ہے، جب وہ بستر پر پڑ جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے وہ پتا کٹ کر نیچے گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتا کٹ کر گرتا ہے اسرائیل علیہ السلام اس برتن میں ہاتھ ڈال کر اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ زمینوں میں ہو، وہ آسمانوں میں ہو، ہواؤں میں ہو، وہ بندہ جہاں کہیں ہو، اس کے نام کا پتا اگر آسمان میں ٹوٹ جاتا ہے اسرائیل علیہ السلام اس برتن میں ہاتھ ڈال کر اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اب روح نکالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ نیک ہے تو جنتی فرشتوں کے ہاتھ میں اس کی روح کو دے دیتے ہیں، اگر وہ جہنمی ہے، گناہگار ہے،
اس کی روح کو جہنمی فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اتنا سن کر اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل میری ایک آرزو ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور آپ کی آرزو میں ضرور پورا کروں گا، بتائیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام معراج کے سفر میں ہیں، حضور کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ یہ ایسا سفر ہے کہ اس سفر میں بندہ کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ ہم دنیاوی کوئی سفر پر جائیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، سفر میں انسان بس اپنے کاموں میں رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، معراج کا سفر ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اسرائیل میری ایک ہی آرزو ہے، میری آرزو یہ ہے میری امت میں بہت سارے گناہگار ہوں گے، جب ان کی روح کو قبض کرنا تو میری امت کو تکلیف نہ دینا، جب ان کے جسم سے روح نکالنا تو ایسے روح نکالنا کہ انہیں تکلیف نہ ہو، ایسے روح نکالنا کہ انہیں پیاس نہ لگے، ایسے روح نکالنا کہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے، آسانی سے ان کے جسموں سے روح کو نکالنا۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور آپ اطمینان رکھیے، ہر دن اللہ صبح سے شام تک کئی مرتبہ مجھ سے کہتا ہے کہ اسرائیل میرے مصطفیٰ کی امت کے پاس جاؤ تو بغیر تکلیف کے ان کی روح کو قبض کرنا۔ اللہ ہر دن کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی امت کے پاس جاؤ تو تکلیف دے کر روح نہ نکالنا، بڑی آسانی کے ساتھ روح کو قبض کرنا، یہ تو اللہ ہر دن مجھے کہتا ہے، آپ اطمینان رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، چوتھے آسمان کی سیر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پانچویں آسمان میں حضور کا استقبال کرنے کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے۔ ان سارے نبیوں نے حضور کا استقبال کیا، حضور کو سلام کیا اور سب نے حضور کو اپنے گلے سے لگا دیا۔ آقا علیہ السلام سب سے ملاقات کر کے اور ان سے بات کر کے اور ان کے حال دریافت کر کے حضور فرماتے ہیں کہ اجازت دیجئے اب مجھے آگے بھی پہنچنا ہے۔ پانچویں آسمان کی سیر کر کے آقا علیہ السلام جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان نبیوں کے درجوں کے لحاظ سے ایک ایک آسمان پر چند نبیوں کو اس دن رکھڑا کیا ہوا تھا تاکہ حضور کے آنے کا استقبال ہوتا رہے۔ تو جیسے ہی آقا علیہ السلام پہنچے تو وہاں دیکھا نوح علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ حضور کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آج اللہ کا شکر ہے کہ رب نے آپ کے چہرے کی زیارت مجھے کروائی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی، یہ آج اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی آسمان پر جب حضور نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں جب دیکھا، فرشتوں نے پوچھا، دوسرے نبیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کو میں نے 150 سال اللہ کی طرف بلایا، لیکن میری امت نے میری باتوں کا انکار کیا۔ قیامت کے دن بہت زیادہ جہنم میں جانے والے میرے امتی ہوں گے، مگر حضور کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں یہ نوجوان نبی اپنی زندگی کے 23 سال جس پر 3 سال جو انہوں نے محنت کی، ان کی محنت کے آگے میری 150 سال کی محنت بھی بیکار نظر آتی ہے۔ ان کی 23 سال کی محنت میں اتنے لوگوں نے ان پر ایمان لایا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی کہ قیامت کے دن ان کی اطاعت اور ان کی محبت کے صدقے میں میری امت سے 1000 گنا بڑھ کر مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ بات یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 950 سال آپ نے محنت کی، 950 سال محنت کی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ یہ 950 سالوں میں جو لوگوں نے ان پر ایمان لائے وہ لوگ اتنے کم ہیں کہ جن کی تعداد بیان نہیں کی جا سکتی۔ بعض نبی وہ تھے
جنہوں نے 300 سال اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا. بعض انبیاء وہ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے 500 سال تک اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی. 500 سال 600 سال تک اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے, دین کی طرف بلاتے رہے. مگر ان سارے نبیوں کی محنتیں, سارے نبیوں کی کوششیں اگر جمع کر لی جائے, حضور کی 23 سال کی جو زندگی میں حضور نے جو محنت کی اپنی امت کو دین کی طرف بلانے میں, 23 سال کی محنت میں اتنے لوگ ایمان لائے کہ 1,24,000 نبیوں کی امتیں بھی حضور کی ایک امت کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. جب جنتیوں کی صفیں جب کھڑی کی جائیں گی, 120 جنتیوں کی صفیں ہوں گی, ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی, امت محمدیہ کی, اور باقی جو 40 صفیں ہیں وہ 360 امتیں مل کر ان کی بس 40 صفیں ہوں گی. صرف امت محمدیہ کی ایک امت کی 80 صفیں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 7ویں آسمان پر, وہاں پر دیکھا کہ سارے انبیاء حضور کے سامنے پیش کیے گئے, ایک ایک نبی آتے گئے. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کسی نبی کی ساری زندگی کی محنت کے بعد 40 لوگوں نے ایمان لایا, کسی نبی کی ساری زندگی کی محنت کے بعد 20 لوگوں نے ایمان لایا, کسی نبی کی ساری زندگی کی محنت کے بعد 2 لوگوں نے ایمان لایا. بعض ایسے انبیاء حضور نے معراج کی رات دیکھا کہ ساری زندگی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, مگر ان کے ساتھ قیامت کے دن ایک بندہ بھی نہیں تھا جس نے ان پر ایمان لایا ہوا, ایک بھی نظر نہیں آیا. ان کی زندگیاں چلی گئی. آقا علیہ السلام کے سامنے اچانک سے ایک بہت بڑی امت آ گئی. جبرائیل امین نے کہا کہ حضور یہ جنتی ہے. حضور نے سوچا شاید یہ میری امت ہوگی. جبرائیل امین فرماتے ہیں حضور یہ آپ کی نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. آقا علیہ السلام غمگین ہو گئے یہ سوچ کر کہ موسیٰ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. اچانک سے موسیٰ علیہ السلام کی امت سے 1000 گنا بڑھ کر ایک اور امت حضور کے سامنے پیش کی گئی. حضور نے دیکھ کر تعجب کیا, کہا اتنی بڑی امت یہ جنت میں داخل ہونے والے کون ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور یہ کسی اور کی نہیں, یہ صرف آپ کی امت ہے. اور فرمایا اس امت کے علاوہ آپ کی امت میں 70,000 کی ایسی جماعت ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگی. تو اللہ اکبر, یہ آقا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے ہم گناہگاروں کو حضور کا امتی جو بنا کر پیدا کیا ہے, اس نعمت سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت ہمارے لیے ہو نہیں سکتی. یہ جو آقا علیہ السلام کا سفر ہے, یہ 6 آسمانوں کا سفر کر کے آقا علیہ السلام جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں, وہاں فرشتے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. جب یہ چیخنا چلانا فرشتوں کا حضور نے دیکھا, جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل عرض کرنے لگے کہ حضور یہ کروبین فرشتے ہیں, ان کا نام کروبین ہے, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ایسا ہے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک صرف رو رہے ہیں, صرف رو رہے ہیں. پیدائش کے دن سے لے کر یہ ہزاروں سال ہو چکے تھے لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوئے, اتنا روتے جا رہے تھے. آقا علیہ السلام کو دیکھا, سارے فرشتوں نے حضور کو دیکھ کر آپ کو مبارکبادی پیش کی. حضور علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر 7ویں آسمان پر جب گئے تو دیکھا وہاں پر ایک بزرگ ہے, ایک بزرگ جو ایک مکان کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے چھوٹے سے بچے ہیں. جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور جو سامنے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بچے, یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا ہے. 7ویں آسمان میں وہ بچے ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ہوتے ہیں. اور ایک مکان 7ویں آسمان میں تھا. حضور نے دیکھ کر پوچھا یہ مکان کس کا ہے, یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. جیسا انسانوں کا کعبہ زمین پر ہے اسی طرح اللہ نے
सातवें आसमान में फरिश्तों का काबा बनाया है, फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है और तमाम सातों आसमान के फरिश्ते उसका हज करते हैं, उसका तवाफ करते हैं। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए जमीन पर काबा बनाया, इसीलिए आज अल्लाह ने आसमान के काबे में उन्हें रखा हुआ है, वो आसमान के काबे में रहते हैं। हुजूर ने जब देखा फरिश्ते सब आका अलैहिस्सलाम के सामने हैं, अब हुक्म हुआ कि ऐ मेरे मुस्तफा, सातवें आसमान में जो कि तमाम फरिश्तों का काबा है, इस काबे में फरिश्तों को नमाज पढ़ाओ। हुजूर काबे के अंदर दाखिल होते हैं, फरिश्तों के काबे में हुजूर दाखिल होते हैं। जब आका अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े होते हैं, तमाम सातों आसमान के फरिश्ते हुजूर के पीछे खड़े होकर हुजूर की इख्तिदा में 2 रकत नफिल नमाज को अदा करते हैं। हुजूर ने तमाम फरिश्तों की इमामत फरमाई, फरिश्ते आपके मुक्तदी बनकर सातों आसमान के फरिश्ते आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज मुकम्मिल हो गई, हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अर्ज किया कि मौला, आज जिस तरह फरिश्तों की जमात, इतनी बड़ी जमात, ये सब जमा होकर 2 रकत नमाज इन्होंने अदा की, मेरी उम्मत के लिए एक ऐसा दिन मुकर्रर फरमा जिसमें मेरी सारी उम्मत इसी तरह तेरे घर में जमा होकर 2 रकत नमाज अदा करे। रब ने फरमाया कि आज आपकी दुआ कबूल करता हूं, आपकी उम्मत को जुमा का दिन अदा करता हूं जिसमें सारे लोग जमा होकर ऐसे ही नमाज अदा करें। ये जो जुमा हम यहां अदा करते हैं, ये सिर्फ इंसान ही जमीन पर अदा नहीं करता, बल्कि ये जुमा का दिन जब आता है, सातवें आसमान में सारे फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, जिब्राइल अज़ान देते हैं, इसराफील खुतबा देते हैं, मीकाईल इमामत करते हैं, इसराफील दुआ करते हैं, ये सारे फरिश्ते खड़े होते हैं, इनके पीछे सारे फरिश्ते 2 रकत अदा करते हैं। नमाज मुकम्मिल होने के बाद जिब्राइल हाथ उठाकर कहते हैं कि मौला, आज जुमा के जितने मुअज्जिनों ने जमीन पर अज़ान दी है, मेरी अज़ान का सवाब उन मुअज्जिनीन को अता फरमा दे। फिर उसके बाद मीकाईल कहते हैं कि मौला, आज मैंने खुतबा दिया है, यहां इस काबे में जितने जमीन पर आज खतीब हैं, उन तमाम खतीबों को मेरे खुतबे का सवाब अता फरमा। फिर उसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मौला, मैंने इमामत की है, आज तमाम उम्मत मोहम्मदिया के जुमा के इमामों को मेरी इमामत का सवाब अता फरमा। फिर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मौला, मैं दुआ करता हूं कि जितने भी आज इस जुमा में नमाज जिन्होंने अदा की है, उन तमाम को इन फरिश्तों की नमाज अदा करने का सवाब अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, गवाह रहना, तुम सब ने अपनी जानिब से मेरे मुस्तफा की उम्मत को एक एक तोहफा अता फरमाया, अब मेरी बारी है। रब फरमाता है कि गवाह रह जाओ, आज के इस दिन में जो कोई बंदा 2 रकत सच्चे दिल से अदा करे, उसकी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ कर देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस दिन की बरकत से ये सारे गुनाहों को माफ करता है। मोहतरम सामईन इकराम, हमारी इबादत जो हमें नसीब हुई है, अल्लाह ने जो हमें अता की है, ये कैसी इबादत है। ये नमाज में खियाम, रुकू, सजदा, खायदा, ये जो 4 चीजें अल्लाह ने जो फर्ज की है, ये 4 क्या है? सातों आसमानों की इबादत को जमा करके अल्लाह ने एक नमाज बनाया है। ये एक नमाज में पहले आसमान के फरिश्तों की भी इबादत है, ये इस एक नमाज में खियाम भी है, ये पहले आसमान के फरिश्तों की इबादत, रुकू दूसरे आसमान के फरिश्तों की इबादत, सजदा तीसरे आसमान के फरिश्तों की इबादत, ये कायदा चौथे आसमान के फरिश्तों की इबादत, ये नमाज में तस्बीह पढ़ना, ये 5वें आसमान के फरिश्तों की इबादत, ये सातों आसमान के फरिश्तों की इबादत को जमा करके अल्लाह ने हमें नमाज अता फरमाया है। ये सारे आसमानों के फरिश्तों की इबादत है। इस नमाज को कोई छोटी सी मामूली सी इबादत ना समझे। ये हुजूर ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज का मतलब क्या है कि मेराज की रात अल्लाह ने हुजूर को अपना दीदार करवाया, और ये जो दीदार है, रब फरमाता है, जिस किसी बंदे को मेरी मुलाकात करना हो, जिस किसी बंदे को मेरे पर्दों की जियारत करना हो,
جس کسی بندے کو مجھے خواب میں دیکھنا ہو میری نماز کی پابندی کر لے، میرا دیدار بھی ہوگا، میری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو معراج کی رات کا تحفہ ہی نماز ہے۔ اگر ہم معراج منانے والے ہیں تو ہم نماز والے بھی ہمیں بننا چاہیے۔ ہم معراج منانے والے ہیں تو ہم نماز والے بھی بنیں گے، ہم نماز کی پابندی بھی کریں گے، روزے کی بھی پابندی کریں گے۔ اب یہ جو دن آ رہا ہے شب معراج، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ معراج کی جو رات ہے، پیر کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب معراج ہے، پیر کا دن گزر کے۔ اب وہ جو رات شب معراج ہے، اس رات 9 بجے اس مسجد میں اذان ہوگی، 9:30 بجے جماعت ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک تقریر کا سلسلہ شروع ہوگا کہ آج ہم نے آسمانوں کا سفر ذکر کیا۔ آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضور علیہ السلام نے کیا کیا چیزوں کی سیر کی ہے، احادیث میں جس کا ذکر ہے 7 آسمانوں کی سیر کا ذکر کیا گیا۔ اب زمینوں کا سیر تھا، اللہ نے نبی کو 7 زمینوں کی سیر کرائی۔ اب 7 زمینوں میں حضور نے کیا کیا دیکھا، 7 زمینوں میں معراج کی رات حضور کو اللہ نے کیا کیا دکھایا، وہ کیا کیا منظر پیش آئے، اب اس کا جو ذکر ہوگا وہ معراج کی رات میں ہوگا کہ زمین کے سفر میں کیا حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معراج کی رات اس کا بیان ہوگا، اور اس دن ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے۔ 2 روزے ہیں، ایک تو اتوار کی رات کو سحری کر کے پیر کا ایک روزہ، اور پیر کی رات ہمیں عبادت کر کے پھر منگل کا ایک روزہ، یہ 2 روزے رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص معراج کی رات میں ایک رات عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 سال راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک رات معراج کی عبادت کر لے تو 100 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور کوئی شخص اس رات عبادت کر کے اگر صبح میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کا ایک روزہ رکھنا 100 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور وہ اس سال روزے رکھ کر اور نماز ادا کر کے آئندہ معراج سے پہلے اس بندے کی موت آ گئی، اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے، شہادت کا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ 2 روزے ضرور رکھا کرے، اور معراج کی رات ضرور نفل نمازیں، خزائے عمری، جو بھی عبادت کرتا ہو ساری رات عبادت میں لگائے۔ ساری رات ہمیں عبادت کرنا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے جو معراج کی رات ابتدا کہاں سے ہوئی، معراج کی شروعات کہاں سے ہوئی، حضور کہاں پر تھے، اللہ نے معراج کیوں کرائی، معراج کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے اللہ نے معراج کرائی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ معراج کی رات ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کے صدقے میں مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.